بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز امتوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں نے آپ کو سورۃ نساء کی 5 آیات تک میں نے لوگ بنایا تھا۔ آج میں 6 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ یہاں بھی یتیموں کا مال کے بارے میں ہے، اور یتیموں کا مال اور کسی کا بے گناہ مال کھانا اور کسی سے لینا یہ حرام ہے۔ حرام کے زمرے میں یہ تمام باتیں آتے ہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، آزمائش کرو یتیموں پر اس حد تک اذا بلغوا النکاح کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی مدت کو، یعنی وہ ان میچور نہ ہو، میچور ہو جائیں، یعنی وہ سمجھدار ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم دیکھتے ہو اس میں ہوشیاری، فَادْفَعُوا، تو حوالہ کرو الیہم ان کو، اموالہم ان کا مال۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ ہوشیار ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی سنبھال سکتے ہیں، تو ان کا مال ان کو دے دو، کیونکہ بس تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، وہ خود ہوشیار ہو گئے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، مت کھاؤ جلدی سے ان کا مال کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، مت کھاؤ ان کا مال زیادتی سے اور جلدی سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح نہیں کہ تم اس کا مال، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حاکم مقرر کیا، پیچھے آیا ہے کہ تم حاکم ہوئے، تم اس پہ تو ان کو مال کی حفاظت کرو، تم ان کا مال ان کو پورا دے دو واپس۔ اور یہ نہیں کہ وہ چھوٹے ہیں اور تم اپنی عیاشیاں اور اپنی وہ فضول خرچوں میں اس کا مال خرچ کر دو۔ ایسا ہے کہ وہ تم یہ سوچو کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ مال مجھ سے لے لیں گے، تو جلدی میں اس مال کو ہڑپ کر جاؤں اور اس مال کو کھا جاؤں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ جو امیر ہیں تو بچتے رہیں اس سے۔ جو امیر ہے، چاچو، ماموں، خالہ، پھوپھی، جو بھی وہ امیر ہیں، اپنا وہ یتیموں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ان یتیموں کو تعلیم و تربیت کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں، تو ان کے مال کو وہ ٹچ بھی نہ کریں، ان کے مال کو اپنے وہ حفاظت کے رکھتے ہیں یا ان کے لیے جمع کریں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اس کو منافع کے ساتھ ان کو جو ان کا آیا ہے اس کے ساتھ ان کو واپس کر دو۔ وہ جو غنی ہے تو اس سے بچتے رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ جو غریب ہے، یعنی فقیر ہیں، غریب ہیں، تو کھائیں مال اچھے طریقے سے، یعنی شریعت کے مطابق۔ یعنی جو غریب ہے، چاچا، مامی، پھپھو، خالہ، تایا، ابو، یعنی جو بھی اگر وہ غریب ہے اور وہ یتیم اس کے آسرے پہ رہ گئے ہیں تو ان کا مال ہے، تو پھر ایسا کرے کہ اس کے مال سے ان کو تھوڑا سا لے۔ اگر اس کا خرچ ہے 100 روپیہ دن کا، تو 50 روپیہ اگر وہ یتیم ہے تو یتیموں کا 25 روپیہ ان کے ہاتھ سے دے۔ لیکن آج کل بہت مہنگائی ہے، بہت زیادہ وہ ہے، اگر وہ تمہارے گھر کا خرچ 500 ہے تو خیر 100-150 روپیہ ان کے خرچ سے تو ملا لیا کرو۔ اس طریقے سے میں حساب بتا رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100-150 ہی کرنا۔ جتنا وہ غریب یتیم پہ خرچہ آتا ہے یا جتنا اس کا مال ہے اس کے مطابق تم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ اگر تم فیصلہ کرو تمہارا دل اور دماغ مطمئن ہو تو پھر وہ کر گزرو، اگر تمہارا دل اور دماغ مطمئن نہیں تو پھر کسی عالم سے پوچھو، مگر ان کے مال کو بے جا ضائع نہ کرو، ان کے مال کو تم اپنی عیاشیوں میں نہ اڑاؤ۔ تو اگر تو وہ جو فقیر ہیں تو وہ کھائیں مگر شریعت کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر اگر تم
دیکھو کہ ہوشیار ہے، جیسے میں پہلی آیات میں کہا ہے کہ وہ اس میں تم دیکھو کہ ہوشیار ہے اور قابل ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے یا وہ سمجھنے والے ہیں، بہن بھائی ہیں، اب وہ اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، تو پھر ہم دفعہ تم پھر حوالہ کرو ان کو مال، اور پھر گواہ جب تم حوالہ کرتے ہو ان کے مال ان کو دیتے ہو، تو پھر فشہدوا کس گواہ پکڑو ان پر، علیہم ان پر، گواہ پکڑو یعنی دو گواہ، مرد ہو یا عورتیں ہوں، دو عورتیں ہوں گی تو ایک مرد ہوگا، اگر دو مرد ہیں تو پھر وہ مرد ان سے یعنی ریٹرن بھی لکھ کے بھی لے لو، انگوٹھا بھی لگوا لو اور دستخط بھی کروا لو کہ یہ مال ہم نے واپس کر دیا۔ کل کلاں کو اگر وہ لڑکا ہے اس کی بیوی آئے اور وہ دعویٰ کرے کہ میرے سسر کا مال تم نے کھایا ہے، کل کلاں کو جو لڑکی ہے وہ شادی ہو جائے اور اس کا خاوند آئے اور وہ دعویٰ کرے، کلیم کرے کہ تم نے میرے نانا کا، میرے دادا کا، اس کا مال کھایا ہے، یا وہ خود بوڑھے ہو جائیں تو وہ کلیم کریں، تو اس لیے تم لکھ کے رکھو، وہ دو گواہ رکھو، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ہم تم جانو تمہارا کام، مگر اس سے دستخط لے لو ان سے کہ کل کلاں کو اپنے بچوں کو دے دو کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ بتا دینا کہ میں نے ان کا مال پورا ان کو واپس کیا تھا۔ باقی تم خود سمجھتے ہو، میں تشریح کر رہی ہوں، باقی اگر تم کچھ سوال پوچھنا ہے اس کے بارے میں تو پھر مجھے ٹیلی فون کر کے تو میں اپنے علم کے مطابق، ناقص علم کے مطابق میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے وہ جو ترک میں چھوڑے ان کے والدین اور رشتہ دار، مردوں کے لیے حصہ ہے یعنی اس کے ترکہ میں چھوڑے، والدین چھوڑے یا چاچا ماموں یا دادا چھوڑے، والاقربون اور نزدے رشتہ داروں کو بھی دیا جائے گا۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدین، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے وہ جو ترکے میں چھوڑے والدین اور رشتہ داروں کے لیے، مما قل منہ، اگر وہ ہو کم ہو کثرہ یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب یعنی باپ کے گھر سے جو لڑکی ہوتی ہے تو اس لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے اور مہر خاوند کی طرف سے بھی ملتا ہے تو ڈبل ہوتا ہے۔ اگر ایسا اللہ کرتا کہ یہ عورت کا بھی برابر ہوتا، مرد یعنی بہن کا بھی برابر ہوتا، بھائی کا بھی برابر ہوتا، تو پھر مرد نقصان میں رہ جاتے، کیونکہ مرد جو ہوتے تو وہ کمانے والے ہیں، جو کماتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں، کمانے کی ذمہ داری اس پر ہے، عورت پر ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ عورت کماتی ہے تو اپنے لیے کماتی ہے۔ وہ تو اگر چھوڑے مما ترک الوالدان، اب وہاں تو آدھا تھا مگر یہاں جو ہے تو پھر تیسرا حصہ عورت کو ملے گا، اب وہ جو چھوڑے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے، اسی طرح یعنی مردوں کے لیے رجال نصیب، مردوں کے لیے، وللنساء نصیب مما ترک، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے وہ جو چھوڑے دے ان کے ماں باپ اور رشتہ دار، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے تو 2 کپڑے 3 کپڑے ہیں، بس ان کو کہو کہ بھائی یہ غریب تھا، مسکین تھا، بس دیکھ 3 کپڑے ہیں، یعنی عورت کے 3 ہیں، مرد کے 2 ہیں، یا پٹخا ہے یا چادر ہے، وہ ان کے محنت تقسیم کر لو، یہ حصہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، جس وقت حاضر کیے جائیں تقسیم کے وقت رشتہ دار تمام، والیتامى یتیم اور مسکین، فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، بس رزق دو ان کو اور کرو بات ان سے شریعت کے مطابق۔ پھر تیسرے دن، یہ میت کے تیسرے دن یہ تمام معاملات نپٹا لو کہ اس میت کا کچھ رہا ہے تو یہ تمہاری تقسیم ہے، یہ بیٹیوں کے لیے ہے، یہ بیٹوں کے لیے ہے، اور یہ بھائیوں کے لیے ہے، یہ یعنی عورت مری ہے تو اس کی اپنی جائیداد تھی اس کی تو اس کے بھائیوں میں اس کا حصہ ہوگا۔ اگر مرد فوت ہوا ہے اور مرد کی اپنی کمائی ہوئی جائیداد تھی، اپنے باپ کے ورثہ میں ملی تھی، تو اس کے اولاد میں، اس کے بھائیوں میں برابر کی تقسیم ہوگی، ان کے سالوں میں، ان کی سالیوں میں نہیں ہوگی۔ اگر عورت فوت ہوئی ہے اور عورت کی باپ کی طرف سے بھی کچھ جائیداد تھی یا اس کی اپنی کمائی تھی، اس کی اپنی اچھی خاصی کمائی تھی،
تو وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کی کمائی میں سے پھر سسرالیوں کو نہیں ملے گا، خاوند کو ملے گا، بچوں کو ملے گا، اگر بچے ہیں موجود ہیں بچے ہیں تو بچوں کو ملے گا، خاوند کو ملے گا، اور باقی جو ہے کہ بھائیوں یعنی عورت کے بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم ہوگا اور بھابھیوں میں تقسیم ہوگا، ان کا حصہ ہوگا۔ فرض کو اور تقسیم کے وقت تم ان کو اپنے رشتہ داروں یتیموں کو جمع کرو، مسکینوں کو رزق ان کو کھانا کھلاؤ، اور کہو کہ غریب تھا اس کو کچھ نہیں رہا، یتیم کا اپنے بات کرو اچھی طریقے سے، جھگڑے نہ کرو۔ یہ تیسرے دن جو جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ کھا لیا اور تم نے یہ کیا، اور مردہ بھی وہ ان سے بھول جاتے ہیں، اس جائیدادوں کے چکروں میں یہ پڑ جاتے ہیں، تو بات کرو شریعت کے مطابق۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ڈریں وہ لوگ اگر چھوڑ دائیں من خلفہم پیچھے، ذریۃ ضعافا اولاد سے، وہ جو جھگڑے کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، پیسوں کے میت اتنی یعنی جوان تھی یا جوان تھا یا جوان تھی یا بوڑھا تھا یا بوڑھی تھی، مگر میت ان سے بھول جاتی ہے اور پیسے کی تقسیم پر یہ جھگڑ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں، تو وہ یہ خیال کریں اپنے دل میں کہ اگر یہ جائیداد بھی تم لے لو گے، اپنے پاس بھی کچھ ہوگی، اگر تم یہ لے لو اور پیچھے چھوڑ جاؤ ضعیف اولاد، تمہاری اس طرح ضعیف اولاد، خوف تو ڈرو ان پہ کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا جو تم آج ان کے ساتھ کر رہے ہو، جو تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو، کل کلا کو تمہاری اولاد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح۔ ذرا یہ ڈرو کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ سب کچھ رہ جائے گا، ہمارے ساتھ کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا، کفن میں بھی شک ہے۔ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرو اچھی طریقے سے۔ یتیموں کے ساتھ اللہ سے ڈرو، جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے وہ گھر جو ہے خلوص نیت سے ہو اور بغیر لالچ کے ہو، بغیر طمع کے ہو، دھوکہ کا نہ ہو اس میں، تو اللہ سے ڈرو۔ وہ گھر جو ہے آسمانوں میں ایسا چمکتا ہے جیسا آسمان میں ستاروں میں چاند، 14 کا چاند چمکتا ہے، اس گھر پہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرتا ہے۔ وَيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، کہو بات سیدھی طریقے سے۔ اگر یتیم سرکش ہے، یتیم جو ہے وہ یعنی جھگڑ مارے یا بدتمیز ہے، خیر ہے اس کو مارو نہیں، یعنی جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ تم خلوص نیت سے ان کو مارتے بھی ہو، ان کو سدھارتے بھی ہو، تو تم یتیموں کو بھی مارو اس طریقے سے، پینش تھوڑی سے کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، نہ کہ وہ معاشرے کے ناسور بن جائے اور معاشرے کے لیے وہ برا بن جائے، تو ان کے لیے تم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی پنش دو، قولاً سدیدہ، اور نرمی سے ان کو سمجھاؤ۔ ان الذین یاکلون اموال الناس اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلم کے ساتھ، انما یاکلون، بے شک یہ کھاتے ہیں فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں اور ان کا مال کھاتے ہیں، ان کو چوری کے ساتھ کرتے ہیں یا دھوکے کے ساتھ لیتے ہیں، تو یاد رکھو یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہی ہیں، آگ۔ آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ مظلوم عوام کا پیسہ جرنیلوں کو جا رہا ہے اور مظلوم عوام کا پیسہ دھوکے بازوں کو جا رہا ہے، مظلوم عوام جو ہے تو بھوک سے مر رہی ہے، تو یہ بھی اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، آگ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جلدی ان کو آگ میں دھکیل دیا جائے گا، ان کو آگ میں دھکیل دیا جائے گا اور آگ کا ایندھن یہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا